ناول اعتبار رائٹر امیمہ مکرم ایپیسوڈ نمبر 23 وہ گرنے کے انداز میں صوفے پہ بیٹھی دماغ ایک دم سے خالی ہو گیا۔ اسے لگا وہ ذہنی مفلوج ہے۔ ایک کے بعد ایک آنسو اس کے خود کے قدموں میں گرنے لگے۔ دوسری طرف حارث ساکت بیٹھا تھا۔ اس کو آج علم ہوا تھا وہ اپنی زندگی کتنی بری طرح برباد کر چکا ہے۔ اولاد بھی مر گئی اور اپنی ہی اولاد کو۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بگر رہے تھے۔ تہمینہ درمیان میں کھڑی اپنے دونوں بکھرے بچوں کو دیکھ رہی تھی جو اتنی بری طرح ٹوٹے تھے، سمجھ نہیں آیا کہ کس کو سنبھالیں۔ حارث اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ تہمینہ نے ایک نظر سندس پر ڈالی اور حارث کے پیچھے چلی گئی۔ گاڑی کی سپیڈ تیز تھی اور اس کی توجہ بھی ڈرائیونگ پہ نہیں تھی۔ بار بار آنکھیں ڈبڈبا رہی تھی۔ اندر اتنی گھٹن تھی کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اگلی سانس ہی نہیں آئے گی۔ اس سے جھٹکے سے اپنے گریبان کو اتنی بری طرح کھینچا تھا کہ اوپر کے 2 بٹن ٹوٹ گئے تھے اور اندر سے سینہ نظر آنے لگا تھا، پر یہ گھٹن تو اس کے اندر تھی۔ ہاتھ کی پچھ سے اپنے آنسو رگڑتے وہ سامنے سے آتی تیز گاڑی کو نہیں دیکھ پایا۔ ان قریب تھا کہ وہ بری طرح اس گاڑی سے ٹکراتا، لیکن بر وقت بہت پھرتی سے اسٹیئرنگ گھمایا کہ سامنے سے آتی گاڑی تو آگے نکل گئی، لیکن اس کی گاڑی بری طرح گھومی اور گاڑی کی بیک سائیڈ درخت سے ٹکرائی۔ آگے سے بائک آ رہی تھی اور وہ بھی بری طرح زد میں آتی اور ایک بھیانک حادثہ پیش آتا، لیکن اس بائک والے نے بر وقت بائک کو بریک لگایا تھا۔ بائک پر ایک عورت اور ایک بچی بھی تھی۔ وہ آدمی تن فن کرتا گاڑی تک آیا تھا اور بہت سی گالیوں سے نوازتا اسے واپس چلا گیا تھا، پر اندر بیٹھے شخص نے اس کی ایک بھی گالی نہیں سنی تھی۔ وہ تو کہیں اور ہی تھا۔ آنسو آنکھوں سے گر کر اس کا گریبان بھگو رہے تھے۔ آج ارسلان نیازی کو معلوم ہوا تھا کہ درد تکلیف کسے کہتے ہیں، اس کی کیا انتہا ہے۔ وہ کچے کان کا مرد نہیں تھا۔ اگر اس کی ماں بھی کچھ کہتی وہ تب بھی یقین نہیں کرتا، پر وہ تو خود اس کے منہ سے ساری حقیقت سن کے آ رہا تھا۔ قدرت نے اس کے منہ پہ بڑا بھیانک جوتا مارا تھا، اس کو آئینہ دکھایا تھا اور فلک سے زمین پر پٹخا تھا۔ اس نے روتے ہوئے زور سے اسٹیئرنگ پہ ہاتھ مارا تھا۔ کس طرح اس نے فاطمہ کو ذلیل کیا تھا، اس کی توہین کی تھی، اس کو بد کردار کہا تھا۔ ایک پاک دامن لڑکی کے دامن پر کیچڑ اچھالتے اس نے لمحے کو بھی نہیں سوچا، اور اب معلوم ہوا تھا کہ ان سب کی حقدار تو اس کی اپنی بیوی تھی۔ راتوں کو لڑکے فاطمہ سے نہیں سندس سے ملنے آتے تھے، اور اس دن بھی وہ لڑکا فاطمہ سے نہیں سندس سے ملنے آیا تھا۔ گناہوں کی سزا کہاں آ کر اور کیسے ملی تھی، اس کی جگہ کوئی اور بات ہوتی تو اتنی تکلیف نہ دیتی۔ وہ محبت کرنے لگا تھا اس سے، اور اس سے بڑی بات وہ اس کی بیوی تھی۔ بہت گہری ضرب لگی تھی۔ یوں بھی مکافات عمل ہوتا ہے، اسے آج پتہ چلا۔ جتنا غرور سے فاطمہ کو نیچے دکھاتا آیا تھا، آج خود کو اس قدر نیچا پایا تھا کہ سر اٹھانے تک کی ہمت دم توڑ گئی تھی۔ اس نے جیب سے فون نکالا اور جنید پی اے کا نمبر ڈائل کیا۔ ابھی کے ابھی وکیل کے پاس جاؤ اور میرے اور سندس عفان کے طلاق کے کاغذات تیار کرواؤ، کہتے ساتھ اس نے فون کاٹ دیا تھا۔ آج اس نے ایسے یا سندس ارسلان نہیں کہا تھا، بلکہ سندس عفان کہا تھا۔ وہ لان میں بیٹھی پورچ میں جلتی لائٹس کو دیکھ رہی تھی۔ جلتے جلتے وہ لائٹس اچانک بند ہو گئیں اور پھر 5 منٹ بعد واپس جل اٹھی۔ ان لائٹس کو واپس جلتے دیکھ فاطمہ کے ہونٹ مسکرائے۔ یہی تو تھی اس کی زندگی، پہلے روشن پھر اندھیرا اور اب پھر روشن، اور ایسے ہی روشن اور اندھیرا ہوتے ہوتے ایک دن وہ بلب کی طرح اس کی زندگی بھی ہمیشہ کے لیے بجھ جائے گی۔ وہ روشن وقت جو شادی سے پہلے تھا وہ سب سے خوبصورت تھا، سب مکمل تھا۔ بے انتہا چاہنے والا باپ، بات بات پر ڈانٹنے والی ماں، دوست جیسی بھابھی، اس کے چھوٹی بڑی سب ضدیں پوری کرنے والا بھائی۔ اسامہ کو یاد کرتی اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ بے شک وہ اس کی زندگی کا اہم ترین حصہ تھا، اور پھر ننھا فرشتہ سفیان اس کی نیند کا ساتھی، اور پھر سب بدل گیا۔ فاطمہ عرب کے نام کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی بھی بدل گئی۔ وہ نہیں یاد کرنا چاہتی تھی کچھ، وہ تہمینہ اور حارث کو سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ سندس کو معاف کر چکی تھی، پر اس کے دل میں جو سندس کے لیے جگہ تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ حارث کا ساتھ اس کی زندگی کا سیاہ باب تھا جو ختم ہو چکا تھا، اور اب اس کے پاس محبت کرنے والی دوست جیسی ساس تھی، باپ جیسی شفقت رکھنے والا سسر اور ارحم۔ یہاں آ کر فاطمہ کی سوچ ٹھہر جاتی تھی۔ ارحم کا رشتہ اس کے لیے سوالیہ نشان تھا۔ وہ بہت اچھا تھا، وہ حارث جیسا نہیں تھا۔ وہ بنا بولے اس کی بات سمجھ لیتا تھا۔ وہ اس کے طنز تانے، دھتکار، بے رخی سب برداشت کرتا تھا، لیکن صرف اپنی غلطی کے مداوع کے لیے۔ فاطمہ کی آنکھ سے آنسو گرا تھا۔ وہ پھر سے محبت کرنے لگی تھی۔ وہ اتنے عرصے میں ارحم کی محبت اور توجہ کی عادی ہو چکی تھی، پر وہ سندس سے محبت کرتا تھا، اور اس نے غلطی کے ازالے کے لیے فاطمہ سے شادی کی ہے۔ یہ بات فاطمہ کے دل میں بانس کی طرح گھسی ہوئی تھی، جو اسے اپنے قدم ارحم کی جانب نہیں بڑھانے دے رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس رشتے کو آگے نہیں بڑھا پا رہی تھی۔ اس سے آنسو صاف کیے، کب ایک کے بعد ایک آنسو اس کی آنکھوں سے گرتے چلے گئے اسے پتہ نہیں چلا۔ ٹھنڈ لگنے لگی تھی اور گیلی گھاس پہ رکھے پاؤں بھی اب درد ہونے لگے تھے۔ وہ دوپٹہ صحیح کرتے اٹھ کر اندر چلی گئی۔
وہ کمرے میں بیٹھی سامنے دیوار کو گھور رہی تھی۔ وہ خود ہی کمرے میں آ گئی تھی۔ ایک بار بھی تہمینہ اسے دیکھنے نہیں آئی تھی۔ اب تمہاری سزا ختم ہوئی سندس۔ آنکھوں سے آنسو گرے اور ہونٹوں پر بے بسی کی مسکراہٹ آئی۔ آج تم بھی اسی جگہ کھڑی ہو جہاں فاطمہ کھڑی تھی۔ اب تمہیں بھی طلاق کا تحفہ ملے گا اور ہر کوئی تم پر بھی تھوکے گا۔ یہی ہونا چاہیے تھا۔ میں یہی ڈیزرو کرتی ہوں۔ فاطمہ کے ساتھ بھی تو یہی ہوا تھا۔ تم کیسے بھول گئے کہ جہاں اللہ انصاف کرے وہاں کیسے گناہ چھپ سکتا ہے؟ اسے ہی تو کہتے ہیں مکافات عمل۔ اس نے آنسو صاف کیے۔ تم اسی قابل ہو۔ وہ مسکرائی اور پھر 1 منٹ بعد ہی چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اللہ تعالیٰ، آپ تو جانتے ہیں میں نے کبھی فاطمہ کا برا نہیں چاہا۔ میں نے ہمیشہ اس سے ہمدردی رکھی تھی۔ مجھے نہیں پتا وہ مجھ سے کیسے ہو گیا۔ میں ڈر گئی تھی۔ میں اتنا ڈر گئی تھی کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا میں کیا کروں۔ لیکن آپ کی قسم اللہ تعالیٰ، مجھے نہیں پتا تھا کہ بھائی اس حد تک قدم اٹھائیں گے۔ میں معافی کے قابل نہیں ہوں، پر آپ مجھے معاف کر دیں۔ میں نے فاطمہ سے بھی معافی مانگی ہے۔ وہ بہت اعلیٰ ظرف ہے، اس نے معاف کر دیا۔ اللہ، میں نے کچھ بھی جان کر نہیں کیا۔ وہ ہچکیوں سے روتی بیڈ پر اوندھے منہ گر گئی۔ آج تکلیف سے دل پھٹنے کو تھا۔ آج اس نے اصل معنی میں فاطمہ کی تکلیف کو محسوس کیا تھا۔ اسے بدنامی کا خوف نہیں تھا، وہ تو اس سے ملنی تھی، یہی اس کی سزا تھی۔ لیکن اسے صرف ارسلان کو کھونے کی تکلیف تھی۔ اس 3 مہینے میں اسے سندس کو اس کی اہمیت بتائی تھی اور اس کی آنکھوں میں اپنے لیے حقارت نہیں، سندس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ 2 دن گزر گئے تھے۔ وہ اسی کمرے میں تھی۔ وقت کا کھانا رکھ کر ملازمہ چلی جایا کرتی تھی، جسے وہ کبھی تھوڑا سا کھا لیتی تو کبھی ایسے ہی بھجوا دیتی تھی۔ اب تک نہ ارسلان آیا تھا، نہ کوئی میسج، نہ کوئی کال، نہ کوئی پیغام۔ دل تو تسلیم کر چکا تھا کہ یہ سزا اب اسے ساری زندگی بھگتنی ہے۔ اس کی زندگی اب ٹھیک نہیں ہوگی، کیونکہ وہ مظلوم نہیں تھی فاطمہ کی طرح۔ اس نے تو ظلم کیا تھا جس کی سزا اسے اب ملی تھی۔ وہ یوں ہی بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی تھی جب زوردار آواز کے ساتھ کسی نے دروازہ کھولا۔ سندس سیدھی ہوئی، دروازے پر دیکھا تو حارث کھڑا تھا اور اسے خون خوار نظروں سے گھور رہا تھا، اور پیچھے تہمینہ اس کا بازو پکڑے شاید اسے روک رہی تھی۔ حارث جارحانہ انداز میں آگے بڑھا اور اسے بیڈ سے اٹھایا۔ وہ لڑکھڑا کر کھڑی ہوئی۔ حارث اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گیا اور دروازے کے آگے دھکا دیا۔ بھا، خبردار جو اپنی ناپاک زبان سے میرا نام لیا، تمہیں تو پیدا ہوتے ہی مار دینا چاہیے تھا، بے حیا۔ حارث پھر جذبات سے کام لے رہے ہو؟ بہن ہے وہ تمہاری، کہاں جائے گی؟ ارسلان بھی غصے میں ہے۔ تہمینہ نے اسے سمجھانا چاہا۔ اس بے حیا لڑکی کو میری بہن مت بولے۔ یہ بہن نہیں، ڈائن ہے، جو اپنے ہی بھائی کا گھر کھا گئی، اپنی ناپاکی سے، اپنی نحوست سے کھا گئی ہماری خوشیاں۔ اور وہ تو غصہ ہے، اسے تو اس آوارہ لڑکی کو طلاق دے دینی چاہیے۔ اب سندس کی بس ہوئی تھی۔ ہر کسی کو اپنی طرح سمجھا ہے بھائی۔ طلاق کی بات پر طنز کیا تھا اور میں نے برباد کیا آپ کو۔ آپ کے خود کے اندر کتنی غیرت تھی جو بیوی کے سنے بغیر اسے طلاق دے دی، اپنی ہی اولاد کو کھا گئے۔ منہ پر اتنا شدید تھپڑ پڑا تھا کہ وہ زمین پر گر گئی۔ جب اپنے منہ کے قریب 2 جوتیاں نظر آئے، پیچھے ہوئی اور نظر اٹھا کر دیکھا تو ارسلان ماتھے پر بل ڈالے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سندس کے حلق میں آنسو کا گولا اٹکا۔ اس سے نیچے جھک کر جھٹکے سے سندس کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ ایک بار پھر تھپڑ کی آواز گونجی تھی، پر اس بار تھپڑ حارث کے گال پر پڑا تھا۔ تہمینہ دل پر ہاتھ رکھ کے پیچھے ہوئی تھی اور سندس دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کے خوف میں مبتلا۔ ہمت کیسے ہوئی اس پر ہاتھ اٹھانے کی؟ ارسلان حارث کو گریبان سے پکڑ کر گرایا تھا۔ حارث نے اسے جھٹکے سے ہٹانا چاہا، پر ارسلان کی گرفت مضبوط تھی۔ 1 نہیں 10 ماروں گا، وہ ہے ہی اس کا۔ اپنی بکواس بند کرو، ارسلان نیازی کی بیوی ہے وہ۔ ایک لفظ اور کہا تو بھول جاؤں گا تم سے اس کا کیا رشتہ ہے۔ عزت سے سر پر ہاتھ رکھنا ہے تو رکھو، لیکن اگر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی نا تو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ غصے سے سرخ ہوتے چہرے اور تنے ہوئے جبڑوں سے حارث کا جبڑا جکڑا تھا، اور پھر جھٹکے سے اسے پرے دھکیل کر سندس کی کلائی پکڑ کر باہر نکلا اور گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولا۔ سندس خاموشی سے بیٹھ گئی۔ ارسلان بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، ایک ہاتھ منہ پر پھیرا، دوسرا سٹیئرنگ پر تھا۔ سٹیئرنگ پر رکھے اس کے ہاتھ میں لرزش واضح دیکھی جا سکتی تھی۔ یہ اس کے غصے کی انتہا تھی کہ اس سے اپنا غصہ قابو نہیں ہو رہا تھا۔ گاڑی سٹارٹ کی اور ساتھ ساتھ لمبی سانس لی تاکہ تھوڑا نارمل ہو سکے۔ سندس کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کچھ بول سکے۔ پورا راستہ خاموشی سے کٹا۔ گاڑی ایک لمبی عمارت کے آگے رکی۔ ارسلان نے گاڑی پارک کی۔ سندس باہر نکلی۔ وہ سندس کو لیے لفٹ کی بجائے سیڑھیوں سے اوپر چڑھنے لگا۔ 3 فلور پر ارسلان کا فلیٹ تھا۔ فلیٹ کا دروازہ کھولا، سندس کو اندر جانے کا اشارہ کیا، پھر خود بھی اندر آ کر دروازہ واپس لاک کیا۔ اس نے واپس سندس کا ہاتھ پکڑا اور کمرے میں آیا۔ سندس کا ہاتھ چھوڑ کر وہ بیڈ پر بیٹھا اور اپنے جوتے اتارنے لگا۔ سندس کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ ایک بار پھر آنسو تیزی سے گرنے لگے۔ ارسلان اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنا ایک جوتا اتارنے کے بعد اب دوسرا اتار رہا تھا۔ آپ نے جو سنا وہ مکمل سچ نہیں تھا۔ وہ بولنا شروع ہوئی ہی تھی جب ارسلان نے اسے دیکھا۔ وہ بولتے بولتے رکی، اس کی نظریں دیکھنے لگیں۔ اس بار نظروں میں حقارت نہیں تھی۔ دل نے تھوڑا حوصلہ بڑھایا۔
وہ آگے بڑھ کر اس کے پاؤں کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھی، دھڑکن کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ ارسلان اسے سنجیدگی سے دیکھ کے گیا۔ میں نے یہ سندس نے پھر بولنا چاہا جب ارسلان نے بات کاٹ دی۔ میں نے تم سے صفائی مانگی؟ ارسلان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھایا۔ اس کے سوال پر سندس نے نفی میں سر ہلایا۔ لیکن بات سندس نے ایک بار پھر بولنا چاہا۔ سندس، تم میری نظر میں جیسی پاکیزہ تھی ویسی ہی ہو، مجھے کسی صفائی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے وہ بھرم دیکھنا چاہتا ہوں جو اب تک دیکھنے میں ناکام رہا ہوں، وہ بھرم جو ہر بیوی کو اپنے شوہر پر ہوتا ہے۔ یہ ڈر، خوف، سہمنا مجھے تمہاری آنکھوں میں اچھا نہیں لگتا۔ اس نے سندس کے ہاتھ تھامے، آنسو پھر سے آنکھوں سے روانی سے بہنے لگے۔ ارسلان نے عقیدت سے اس کا ماتھا چوما۔ سندس نے آنکھیں بند کر کے پہلی بار اس کی قربت کو محسوس کیا۔ دل میں سکون اترا تھا۔ پچھلے 2 دن جتنے بھیانک اور اذیت ناک گزرے تھے، ان 2 دنوں میں وہ فاطمہ کی تکلیفوں کو محسوس کر چکی تھی، لیکن اللہ کا جتنا شکر کرتی کم تھا کہ وہ تکلیف صرف 2 دن کی تھی۔ وہ پیچھے ہٹا۔ سندس نے اب بھی آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ آنکھیں کھولی تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے احساس ہوا اس نے ارحم سے محبت کی ہی نہیں تھی، وہ صرف وقتی کی چاو تھا، کیونکہ اب جو فیلنگز اس نے ارسلان کے لیے اپنے دل میں محسوس کی تھی وہ کبھی کسی کے لیے محسوس نہیں کی تھی۔ سر میں درد ہے، میرے سر درد کی گولی تو تم ہو، پر مجھے چائے کی بھی ضرورت ہے، ایک کپ مل سکتی ہے؟ سندس اس بات میں سر ہلاتے باہر چلے گی۔ ارسلان تھکن زدہ سا وہیں بیٹھ کے راؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا تھا اور ڈائیورس پیپرز اس کے ہاتھ میں تھے۔ پین پکڑے وہ اس پر سائن کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ہاتھ کسی صورت اس پر سائن کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دل بند ہونے کا تھا۔ کچھ مہینوں میں سندس اس کے لیے اس قدر لازم ہو چکی تھی کہ اب اس کے بغیر سانس لینا بھی ناممکن لگ رہا تھا۔ اس نے غصے سے پین زمین پر پھینکا اور پیپرز کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ سندس ایسے نہیں ہو سکتی کیونکہ میں ایسا نہیں ہوں۔ جب میں نے آج تک کسی لڑکی سے ایسا تعلق نہیں بنایا تو میری بیوی بھی نہیں بنا سکتی۔ مرد کو ویسے ہی عورت ملتی ہے تو کردار میرا پاک ہے، تو اس کا گندا کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر کار دل نے دماغ کو مات دی تھی۔ اس کا دل کسی صورت قبول کرنے کو تیار نہیں تھا اور نہ ہی قبول کیا۔ یہ الفاظ کے جوتے تو وہی تمہارے منہ پر پڑے ہیں ارسلان نیازی، جو تم نے فاطمہ عارف کے لیے کہے تھے۔ تمہارے کیے کی سزا اللہ نے تمہیں تمہاری محبوب بیوی کی صورت میں دی ہے۔ سیٹ سے سر ٹکائے وہ کن پٹی سہلاتے سوچ رہا تھا، آنسو بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ کیسے ہوگا تمہارا کفارہ ادا ارسلان نیازی؟ کتنی ناانصافی کر گئے ہو تم۔ جس ضمیر کو وہ عرصے سے تھپکی دے دے کر سلاتا آیا تھا، آج اس نے بری طرح جھنجھوڑا تھا۔ 2 گھنٹے وہ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھا رہا تھا اور اپنی ایک ایک ناانصافی یاد کرتے ایک لمحے کو بھی آنسو خشک نہیں ہوئے تھے۔ 2 گھنٹے بعد جب وہ اٹھا تو اس کی گردن اکڑ چکی تھی کہ اس نے ایک جھٹکے سے گردن سیدھی کی۔ شدید درد کی لہر ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ وہ آفس سے نکل گیا۔ اگلے دن صبح وہ ارحم الیاس سے ملنے اس کے آفس گیا تھا۔ اس نے اپنا نام بتایا تو ارحم کے پی اے نے اسے ارحم سے پوچھ کر ارحم کے آفس میں بھیج دیا۔ السلام علیکم۔ وہ سلام کر کے بنا ارحم سے پوچھے کرسی پر بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام، آپ کی تعریف؟ ارحم اسے اس کے نام سے ہی پہچان چکا تھا، پھر بھی انجان بنا، البتہ سامنے بیٹھے شخص کی شخصیت سے متاثر ضرور ہوا تھا۔ فاطمہ کا کزن ہوں، پپھو کا بیٹا۔ جی کہیے، ارحم نے نرمی سے کہا، لیکن میں آپ سے فاطمہ کی ریفرنس سے نہیں بلکہ سندس کے ریفرنس سے ملنے آیا ہوں۔ سندس میری وائف ہے۔ اب کہ ارحم سیدھا ہوا تھا۔ جی میں سن رہا ہوں، ارحم نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ کے اور سندس کے درمیان دوستی یا تعلق جو بھی تھا کس نوعیت کا تھا؟ اس نے خود پر بہت جبر کر کے پوچھا تھا۔ یہ اس کے لیے بے انتہا تکلیف کی بات تھی کہ وہ کسی مرد سے اس کی بیوی کے ساتھ تعلق کا پوشا تھا، پر یہ ضروری تھا۔ اگر وہ سندس کو معاف کر کے واپس لے بھی آتا تب بھی دل میں شک رہ جاتا اور وہ کبھی اس کے ساتھ خوش نہیں رہ پاتا۔ سندس سے میرا دوستی کا تعلق تھا اور وہ تعلق اس نوعیت کا تھا کہ آج تک ہم نے ہاتھ تک نہیں ملایا۔ ارسلان کا دل کیا وہ سجدہ شکر میں گر جائے۔ سامنے بیٹھے شخص نے جیسے اسے تپتی دھوپ میں گھنا سایہ دے دیا تھا۔ اس سے زیادہ میں کوئی اور وضاحت نہیں دوں گا، اور رہی بات اس رات گھر پر ملنے آنے کی، تو وہ بھی میں سندس کی وجہ سے نہیں آیا تھا اور نہ ہی سندس کا بلانے کا کوئی مقصد تھا اور نہ ہی ہم کہیں باہر ملتے رہے ہیں۔ اور ہم نے کچھ اور وضاحت بھی دی۔ جو بھی تھا، سندس لڑکی تھی اور پاک ہی تھی۔ ہاں غلطی پر تھی کہ کسی نامحرم سے محبت کر بیٹھی تھی، پر اس عمر میں یہ غلطیاں اکثر لڑکیاں کر دیتی ہیں۔ مجھے اس سے زیادہ اور کوئی وضاحت چاہیے بھی نہیں۔ تھینک یو سو مچ، اور بہت جلد فاطمہ کے ریفرنس سے بھی ملنے آؤں گا۔ ارسلان مسکراتے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ حارث کی طرح جذباتی نہیں ہوئے۔ اللہ نے شاید یہ فیصلہ فوراً لینے کا حق مردوں کو اسی لیے دیا ہے کہ وہ ان معاملات میں جذباتی فیصلے نہیں لیتے، ورنہ اگر عورتوں کو یہ اختیار دیا جاتا تو آج ہم سارے مرد طلاق یافتہ ہوتے۔ بہت گہری بات کرتے آخر میں اسے مذاق کا رنگ دیا تھا، جس پر ارسلان بھی ہنس دیا۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، انشاءاللہ جلد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ۔
ارحم سے ہاتھ ملا کر وہ باہر نکل گیا۔ حقیقت ہے مرد عورتوں کی طرح جذباتی نہیں ہوتے، اور طلاق کوئی چھوٹی بات نہیں جس کو جذبات میں معاملے کی نوعیت کو سمجھے بغیر دے دی جائے۔ طلاق اتنی بری چیز ہے کہ اس سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ بعد میں ملے پچھتاوے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ احساس وقت پر ہو تبھی احساس کہلاتا ہے۔ چائے۔ سندس نے چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ وہ آنکھیں کھولتا خیالوں کی دنیا سے باہر آیا۔ مسکرا کر سندس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ بٹھایا اور اس کی گود میں سر رکھ کر آنکھیں موند کیا۔ آپ ٹھیک نہیں لگ رہی ارسلان، میں دوائی دے دوں؟ سندس نے فکر مندی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ ابھی ہی تو ٹھیک ہوا ہوں ایسے، اور مجھے کسی دوائی کی ضرورت نہیں۔ میری دوا صرف تم ہو، میرے ساتھ رہو بس۔ اس نے سندس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا۔ آنکھیں اب بھی بند ہی تھی۔ سندس جھک کر بنا جھجکے پہلی بار اس کے قریب ہوئی اور اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ ارسلان بند آنکھوں سے پرسکون سا مسکرا دیا۔ صبح سندس کی آنکھ کھلی، انگڑائی لی تو ہاتھ اپنے برابر خالی جگہ پر پڑا، ہونٹوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ آئی۔ شرم سے نظریں جھکائیں اور ارسلان کے تکیے سے لپٹ گئی۔ لیکن پھر اچانک یاد آیا ارسلان کہاں ہے۔ تکیے کو پرے کرتی فوراً اٹھ کے بیٹھی۔ بیڈ سے اترنے لگی تو نظر ڈریسنگ ٹیبل سے ٹیک لگایا ارسلان پر گئی، جو اسے ہی دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور بالکل تیار کھڑا تھا۔ شوہر کے ہوتے ہوئے شوہر کے تکیے کو گلے لگا رہی ہے، واہ رے میری بیوی۔ اس نے ٹھنڈی آہ بڑھتے ہاتھ گال پر رکھ کر مصنوعی افسوس کیا۔ سندس نے ہنستے ہوئے اپنا تکیہ اٹھا کر اس کے اوپر پھینکا، جسے اس نے مہارت سے پکڑ لیا۔ تو آپ بھی بیوی کے تکیے کو گلے لگا کر حساب برابر کر لیں۔ اس کی ہوشیاری پہ ارسلان مسکرایا اور واپس تکیہ اس پر اچھالا، جسے وہ کیچ نہ کر سکی، اور تکیہ سر پر ٹکراتا بیڈ پر گر گیا۔ میں شوہر ہوں، بیویوں والی حرکتیں کیوں کروں گا؟ سندس نے سر پر ہاتھ رکھ کے اسے دیکھا۔ وہ سندس کو دیکھتے ہنستا چلا گیا۔ سندس اسے ناسمجھی سے دیکھنے لگی، جیسے وہ پاگل ہو گیا ہو۔ آگے بڑھا اور دوستانہ انداز میں اس کے کندھے کے گرد ہاتھ پھیلایا اور اسے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے لایا، اور پھر منہ پر ہاتھ کی مٹھی رکھے اپنی ہنسی روکتے اسے دیکھنے لگا، اور شیشے میں دیکھ کر سندس کا منہ کھل گیا۔ یہ کیا ہے؟ وہ حیرت سے اپنے منہ پر بنے سٹارز کو صدمے سے دیکھے گئی۔ دائیں بائیں گال پر بڑے بڑے 2 سٹارز بنے تھے، ماتھے پر لائن سے 5 سٹار تھے، ناک کے بالکل بیچ میں ایک سٹار تھا، تھوڑی پر بھی چھوٹا سا سٹار تھا، اور حد یہ تھی دونوں ہونٹوں پر بھی چھوٹے چھوٹے سٹار تھے۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ مطلب اتنا کتنا بچہ بننے کا شوق تھا کہ پورے منہ پر سٹار بنا لیے؟ وہ ہنسی ضبط کرتے حیرت کا مظاہرہ کرنے لگا۔ نہیں، یہ میں نے نہیں کیا، مجھے تو پتا بھی۔ وہ کہتے کہتے رکی۔ ارسلان اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ سٹار آپ نے بنایا ہے؟ اور اس دن وہ سٹار آپ نے ہی بنایا تھا؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھے ماتھے پر بل ڈالے اس سے پوچھنے لگی۔ توبہ کرو یار، مجھ معصوم پر تہمت۔ جھوٹ نہیں بولے ارسلان، گھر میں آپ کے اور میرے علاوہ کوئی نہیں تھا، میں نے یہ بنائے نہیں تو پھر بچا کون؟ بڑی جلدی دماغ لگایا تھا۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری بیوی تھوڑی عقل رکھتی ہے، اور اس سے اپنی تھوڑی سی عقل میں سے تھوڑی عقل استعمال کری۔ باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر شکر ادا کیا تھا۔ میں آپ کو کم عقل لگتی ہوں؟ اور یہ سٹار کیوں بنا؟ اور اس دن بھی بنایا تھا، اور بلا وجہ اتنا لمبا لیکچر بھی چھاڑا تھا۔ وہ صوفے سے کشن اٹھا کر اسے پیر در پیر مارنے لگی۔ شرم کرو، ایسے شوہر پر ہاتھ اٹھا رہی ہو، سخت گناہ ملے گا۔ ہاتھ سے کشن روکتی وہ اسے زج کر رہا تھا۔ ایسے شوہر کو مارنا ثواب ہے۔ کیسے شوہر کو؟ کشن کو پکڑ کے نہ سمجھی سے پوچھا۔ آپ کے جیسے۔ اور کشن چھوڑ کر دوسرا اٹھایا۔ ارے یار، تمہاری کیوٹنس کا انعام دے رہا تھا، اگر انعام میں حق چاہیے تھا تو بتا دیتی، اتنا مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بار پھر لقمہ دیا۔ آپ نہیں سدھر سکتے ارسلان، میرا پورا منہ خراب کر دیا۔ پچھلی بار بھی 2 دن تک نشان نہیں کیا تھا، اور رگڑ رگڑ کے منہ بھی چھل گیا تھا۔ وہ کشن اس کے منہ پر پھینک کر وہاں سے ہوتی واش روم میں گھس گئی۔ ارسلان کہکا لگا کر ہنسا اور واش روم کا دروازہ بجایا۔ یار، واش روم میں جو چھوٹی سی کیوٹ سی تمہاری جیسی الماری ہے، اس میں بیبی آئل ہوگا اور کاٹن بھی، اس سے صاف کرو، آرام سے ہو جائے گا اور چھلے گا بھی نہیں۔ وہ دروازہ بچاتے ہنستے ہوئے بولا۔ پتا ہے مجھے، آپ سے مشورہ نہیں مانگا، اندر سے تنک کے جواب آیا۔ ہاں، جبھی پچھلی بار منہ چھلنے کے بعد بھی 2 دن تک نشان رہا تھا۔ اب کے اندر کھڑی سندس جل کے رہ گئی تھی، پر کوئی جواب نہیں دیا، اور ایک بار اپنے کارٹون بنے چہرے کو دیکھا اور پھر مسکرا کر صاف کرنے لگی۔ اس دن کے بعد اس کی ارحم سے بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ اسے مکمل نظر انداز کیے تھی۔ وجہ خود کے دل کی تھی جو بغاوت پر اترا تھا۔ عجیب سی حالت ہو گئی تھی، نہ پڑھائی میں دل لگ رہا تھا نہ کہیں اور۔ گھوم پھر کر وہ دل و دماغ دونوں ارحم پر رکتے تھے۔ وہ یونی بھی آج لیٹ آئی تھی اور اب بالکل بیزار تھی، پڑھنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ اللہ اللہ کر کے دن گزرا اور اب ڈرائیور کے آنے کا ویٹ تھا۔ اس کی 2 نئی دوستیں بھی بنی تھی، ایک نان مسلم تھی الکا، اور دوسری ملیحہ۔ وہ دونوں گھر جا چکی تھی اور وہ پارکنگ میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ 5 منٹ ہو گئے تھے اور ڈرائیور اب تک نہیں آیا تھا۔ اس سے اچھا تو تھا وہ الکا کو ڈراپ کرنے کا بول دیتی، یہاں تک بھی اس نے ڈراپ کیا تھا۔
وہ اسی کشمکش میں تھی کہ کیا کرے جب اپنے عقب سے حارث کی آواز آئی۔ قدم پتھر کے ہوئے تھے، وہ زندگی میں بری سی بری آواز سننا پسند کرتی، پر یہ آواز نہیں۔ اس نے ہاتھوں کی مٹھی بھینچی اور زور سے آنکھیں میچ کے کھولی۔ جی کہیے۔ پیچھے مڑی تو انداز بالکل نارمل تھا، ویسا ہی مسکراتا اور کانفیڈنٹ چہرہ جو شادی سے پہلا ہوا کرتا تھا۔ اس کے اس طرح پوچھنے پر حارث کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ فاطمہ نے بیزاری سے ایک ابرو اٹھائی، انداز صاف تھا۔ کچھ کہنا ہے فاطمہ؟ مجھے ساری حقیقت پتہ چل گئی ہے، سندس نے سب بتا دیا۔ وہ شرمندگی سے بولا، پر آنکھوں میں ایک اور چیز بھی نمایاں تھی، اور وہ امید تھی۔ کس چیز کی امید؟ وہ امید دیکھتے فاطمہ کے تن بدن میں آگ لگی تھی۔ مبارک ہو آپ کو۔ ویسے ہی مسکرا کر بولا تھا، البتہ چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ فاطمہ، میں بہت شرمندہ ہوں، قسم سے میں بہت تکلیف میں ہوں۔ تم خود بتاؤ، میری جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو وہ یہی سمجھتا میں آپ نے کیا دیکھا یا کیا سمجھا، یا آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کیا سمجھتا؟ مجھے دیکھ کر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے ان سب باتوں میں رتی برابر بھی دلچسپی ہے؟ مذاق اڑانے کے انداز میں ہنستی وہ اس پر طنز کر رہی تھی۔ حارث لب بھینچ گیا۔ اور آپ تکلیف میں ہوں یا دکھ میں، مجھے کیا؟ فاطمہ، بات صرف میرے تکلیف میں ہونے کی نہیں، تمہاری تکلیف کی بھی ہے۔ جو بھی ہوا میں جانتا ہوں تم بھی تکلیف میں ہو، میں تمہیں واپس عزت دلاؤں گا، آئی پرومس، جیسا تم چاہو گی ویسا ہوگا۔ فاطمہ کو اپنے کانوں پر یقین نہ ہوا، وہ تو سمجھی تھی کہ اس کی آنکھوں میں معافی ملنے کی امید ہے، پر وہ تو کچھ اور امید لے کر آیا تھا۔ فاطمہ اس کی باتوں پر اشش کر اٹھی۔ مطلب ایک لیول ہوتا ہے گرنے کا، اور حارث کا تو کوئی لیول ہی نہیں تھا۔ وہ جتنا نیچے اس کے لیے سوچتی تھی وہ اس سے زیادہ نیچے جا کر دکھاتا تھا۔ ابھی معافی ملی نہیں تھی اور وہ کہاں تک پہنچ گیا تھا۔ آپ کو کس نے بولا کہ میں تکلیف میں ہوں؟ اپنی طرف سے جو دل میں آیا سمجھ لینا، یہ عادت گئی نہیں آپ کی، اور میں کیسے بھول سکتی ہوں کہ کتے کی دم کبھی سیدھی ہوئی ہے جو اب ہوگی۔ حارث اس کے کتے کی دم کہنے پر خاموشی سے دیکھے گیا۔ اتنی بے عزتی؟ جبکہ فاطمہ کے چہرے پر اب بھی مسکراہٹ تھی۔ میں بہت خوش ہوں اپنے شوہر کے ساتھ، بس ایک بات کی تکلیف ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، کہ میری شادی پہلے ہی ارحم سے کیوں نہیں ہوئی؟ کیوں لاہور کا سونا پکڑا دیا گیا؟ اپنے آپ کو اس سے سونے اور حارث کو لاہور کی تشبیہ دی تھی؟ نہیں، بلکہ یہ مثال ٹھیک ہے کہ لنگور کی جھولی میں انگور کیوں ڈال دیا گیا؟ فاطمہ نے اپنے نصیب پر افسوس کرتے سر نفی میں ہلایا۔ تم ایک ایسے انسان کے ساتھ خوش کیسے رہ سکتی ہو جو تم سے محبت ہی نہیں کرتا؟ وہ سندس سے محبت کرتا ہے فاطمہ، اور عورت کو زندگی گزارنے کے لیے صرف عزت چاہیے ہوتی ہے، محبت پر وہ سمجھوتا کر لیتی ہے۔ اور الحمدللہ مجھے ارحم سے اتنی عزت ملتی ہے کہ اگر ہر لڑکی کو اس کی 10% عزت بھی اپنے شوہروں سے مل جائے تو وہ سکون سے اپنی زندگی بسر کر سکتی ہے۔ اور رہی بات محبت کی، تو آپ کی جو محبت ہے نا، اسے فاطمہ ارحم اپنے پیروں تلے روننا بھی پسند نہ کرے۔ حقارت سے اسے کہا تھا، البتہ مسکراہٹ اب بھی ہونٹوں پر تھی، اور اس کی یہی مسکراہٹ حارث کے دل کو چیر رہی تھی، جبکہ دور کوئی کھڑا اس کی مسکراہٹ کو اور اس کے سامنے کھڑے شخص کو بغور دیکھ رہا تھا۔ فاطمہ، میری بات سنو۔ فاطمہ ایک آخری حقارت بھری نگاہ اس پر ڈال کر نکلنے لگی، جب حارث نے آگے بڑھتے اسے روکنے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑا، پر شاید وہ یہ بھول گیا تھا کہ اب وہ یہ حق نہیں رکھتا۔ جبکہ فاطمہ کے تو پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ گاڑی کے اندر بیٹھا شخص جو انہی کو دیکھ رہا تھا وہ کوئی اور نہیں، ارحم تھا۔ اس کے دیکھنے پہ ارحم نے گاڑی ریورس لی اور دیکھتے دیکھتے یونی سے باہر نکل گیا۔ فاطمہ حارث کا ہاتھ جھٹکتے پیچھے جانے لگی، جب ایک بار پھر حارث نے ہاتھ پکڑا، اور پھر فاطمہ کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا اور تیز آواز کے ساتھ حارث کے گال کو سن کر گیا۔ فضا میں تھپڑ کی آواز گونجی تھی۔ آس پاس کے لوگ سب ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے اور جمع ہونے لگے تھے۔ حارث چہرے پہ ہاتھ رکھے حیرت سے زمین میں گھڑنے کو تھا۔ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ جو نکلی دانت ارحم کے مارنے کی وجہ سے لگوانا پڑا تھا وہ فاطمہ کے تھپڑ سے ٹوٹ کر زمین پر گرا تھا۔ لاسٹ وارننگ، اب ہاتھ لگایا تو ایک بھی دانت منہ میں باقی نہیں رہے گا۔ وہ انگلی دکھاتے گرائی تھی، جتنی زور سے اس نے تھپڑ مارا تھا اس کا خود کا ہاتھ بھی زخمی ہوا تھا۔ حارث کا دانت اس کی ہتھیلی کے کنارے لگا تھا، جس سے وہاں کی جلد چھل گئی تھی۔ تمہاری اتنی اوقات نہیں حارث افان کہ تم میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھ سے بات کرو۔ اس نے اپنا ہاتھ زور سے ہوا میں جھٹکا، لیکن داد دینی پڑے گی تمہاری ہمت کی کہ تم میرے سامنے کھڑے ہو، اور اس سے بھی زیادہ کہ ابھی بھی صرف کن پک رہے ہو۔ وہ آواز بلند بولی تھی۔ اب آس پاس کھڑے طالب علم آپس میں باتیں کرنے لگے تھے۔ پہلے یہ تو پوچھ لیتے کہ میں نے معاف کیا بھی ہے یا نہیں۔ خود پر اتنا اعتماد تھا کہ معافی سنے بغیر ہی بھونکنا شروع ہو گئے۔ تو میں تمہیں معاف بھی نہیں کروں گی حارث افان، تو باقی باتیں تو دور کی بات ہے۔ تم جیسا گھٹیا انسان میرے تو کیا کسی لڑکی کے قابل نہیں، جس سے شادی کرو گے اسے برباد کر دو گے، جیسے مجھے کیا۔ اور ہر کسی کو تو واپس سنورنے کے لیے ارحم الیاس جیسے انسان کا سہارا تو نہیں ملتا۔ اور کیا کہنا چاہ رہے تھے کہ ارحم کو چھوڑ کر تمہارے پاس آؤں؟ واہ، اسے تو میں اپنا انعام سمجھتی ہوں جو مجھے اللہ کی طرف سے دنیا میں ہی مل گیا، تمہارے جیسے کم صرف اور گھٹیا انسان کو برداشت کرنے کا، جس کو میں نے کبھی نہ مانگا تھا نہ چاہا تھا۔
تم تو میرے بچے کے قاتل ہو حارث عفان، تم تو اپنی اولاد کو کھا گئے، تمہیں کبھی اولاد نصیب نہیں ہوگی، تم محروم رہو گے اولاد کی نعمت سے، میری اولاد چھین کر تم اولاد جیسی نعمت نہیں پاؤ گے۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، حارث کے پاس الفاظ نہیں تھے، نہ ہی فاطمہ نے اسے بولنے کا موقع دیا تھا اور نہ ہی وہ اسے سننا چاہتی تھی۔ ایک آخری اور بے انتہا نفرت بھری نگاہ اس پر ڈال کر آنسو صاف کرتی وہ آگے نکل گئی۔ ایک کے بعد ایک آنسو حارث کی آنکھوں سے نکلتا گیا، گال پر اس قدر جلن تھی کہ جیسے کسی نے لوہے کی راڈ ماری ہو، پر آنسو اس جلن کے نہیں بلکہ دل میں اٹھتی جلن کے تھے۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا، آہستہ آہستہ رش ہٹنے لگا، وہ زمین پر بیٹھا پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ آج وہ اپنا سب کچھ کھو چکا تھا، امید بھی۔ وہ جلدی جلدی یونی سے نکلنے لگی جب ڈرائیور سامنے آیا، اس کو روتے دیکھ وہ پریشان ہوا تھا۔ میم کچھ ہوا ہے؟ اس نے ادب سے پوچھا۔ نہیں کچھ نہیں، گاڑی کہاں پارک کی ہے؟ ڈرائیور نے اس کو ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ گاڑی کی بیک سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھنے کے بعد ڈرائیور گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ گاڑی گھر نہیں لے کر جانا، وہ ڈرائیور کو گاڑی روز والے راستے پر ڈالتے دیکھ بیچ میں بول گئی۔ پھر کدھر جانا ہے میم؟ اس نے گاڑی کی سپیڈ ہلکی کی۔ کہیں بھی لے چلو لیکن گھر نہیں۔ آنکھوں سے خود بخود آنسو نکل رہے تھے۔ میم لیکن کہاں لے چلوں؟ ڈرائیور نے گاڑی روک کر پوچھا۔ وہ اسے دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا، ساتھ ہی ایک میسج ارحم کو بھی کر دیا تھا۔ فاطمہ کی چھٹی سے پہلے ہی ارحم نے ڈرائیور کو فون کر کے بولا تھا کہ فاطمہ کو لینے وہ جائے گا، وہ نہ آئے، لیکن جب وہ اسے حارث کے ساتھ دیکھ کر واپس نکلا تو اس نے ساتھ ساتھ ڈرائیور کو فون کر دیا کہ فاطمہ کو وہ پک کرے گا۔ 2 منٹ بعد ہی جواب آیا۔ وہ جہاں بول دیے لے جاؤ اور اس کے ساتھ رہنا، اوکے کا میسج کر کے وہ واپس فاطمہ سے پوچھنے لگا۔ گھر ہی لے چلو، کب تک بھاگوں گی؟ آخری بات اس نے دل میں بولی تھی۔ گاڑی ایک بار پھر تیزی سے راستے طے کر رہی تھی اور بہت زیادہ ہی تیزی سے سفر گزر رہا تھا، یا فاطمہ کو یوں ہی لگا آنسوں کے ریلے اب تھوڑی سی ٹپک کر دامن بھی گو رہے تھے۔ تو تیار ہو جاؤ فاطمہ ایک اور بار بے اعتباری کی بھین چڑھنے۔ اس نے آنسو پوچھے، منہ پر ہاتھ رکھ کے ہچکیاں روکنی چاہیے۔ کیا میں مر جاؤں؟ ہاں مر جانا بہتر ہے، اب تو امی ابو بھی کب تک میری بدنامی تلے دبیں گے؟ نہیں، اگر میں مر گئی تو سب سچ مچ سمجھیں گے کہ میں گناہ گار تھی، لیکن ایسے بھی تو میں ہی قصوروار رہوں گی۔ میں کیا کروں؟ ایک بار پھر میں وہی سب برداشت نہیں کر سکتی۔ اتنا روکنے کے بعد بھی سسکیاں گاڑی میں گونجنے لگی تھی۔ نہیں ارحم حارث جیسے نہیں ہے، وہ مجھ پر اعتبار کریں گے۔ دل کے کسی کونے سے آواز آئی تھی۔ نہیں فاطمہ نہیں ہے تو وہ بھی مرد ہی، جو دیکھا اسی پر یقین کرے گا۔ اس نے اپنے بال مٹھیوں میں لیے تھے، ایک ساتھ کئی سوچیں ذہن میں آ رہی تھی اور ساری ہی ایک دوسرے کے برعکس تھی۔ ایک بار پھر بے اعتباری کی بین چڑھنے سے دل خوف زدہ تھا۔ ارحم بے شک حارث جیسا نہیں تھا، پر تھا تو ایک مرد ہی جو دیکھا اسی پر اعتبار کرتا، اور بظاہر تو فاطمہ حارث سے مسکرا کر ہی بات کر رہی تھی۔ اب ارحم کو کیا معلوم کہ بات کیا تھی؟ نہیں میں ارحم کو بتاؤں گی کہ جو دیکھا وہ سچ نہیں تھا۔ دل نے تھپکی دی۔ نہیں نہیں، وہ کیوں سنیں گے میری بات؟ وہ کیوں کریں گے مجھ پر اعتبار؟ اگر کرنا ہوتا تو چاہتے کیوں؟ میں ایک بار پھر اپنے ماں باپ کے اوپر عذاب نہیں بننا چاہتی اللہ۔ اگر دوبارہ کچھ ایسا ہونا ہے تو مجھے موت آ جائے، بڑی مشکلوں سے سنبھلی، بلکہ آپ نے سنبھالا ہے، دوبارہ مت توڑے۔ ایک بار پھر وہی بدنامی کا توق اپنی اور امی ابو کے گلے میں نہیں ڈال سکتی۔ نہیں، میں سامنا کروں گی، میں بتاؤں گی انہیں، اور انہیں سننا پڑے گا۔ میں جیتی جاگتی انسانوں کو کھلونا نہیں، جسے جب چاہا زندگی میں شامل کیا اور کسی بھی غلط فہمی کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ وہ اپنی سوچوں میں اتنی پاگل تھی کہ گاڑی گھر میں داخل ہو چکی تھی اور اسے علم ہی نہ ہوا۔ میم ہم گھر پہنچ چکے ہیں۔ ڈرائیور کے بتانے پر اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا اور باہر نکل کر بنا رکے اندر چلے گئی۔ ساری چیزیں وہیں صوفے پہ رکھتی وہ کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ ارحم کو حقیقت بتانا چاہتی تھی اس سے پہلے کہ وہ کوئی انتہائی قدم اٹھاتا۔ وہ کمرے میں گئی تو کمرہ خالی تھا۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے اور واپس باہر ہے۔ وہ اس وقت آفس میں بھی ہو سکتا تھا۔ وہ سوچتی واپس کمرے میں آنے لگی جب اوپر فلور پر کچھ گرنے کی آواز آئی۔ اوپر کون ہے؟ اس نے لاؤنج میں داخل ہوتی ملازمہ سے پوچھا۔ ارحم سر ہیں، اوپر اسٹڈی میں، اس نے بتایا اور کچن کی طرف رخ کر لیا۔ فاطمہ نے لب کچلے اور قدم اوپر بڑھا دیا۔ اسٹڈی کے دروازے پر کھڑی وہ ایک بار پھر ذلیل ہونے کے لیے تیار تھی۔ دل میں تکلیف کی لہر دوڑ گئی۔ کتنی اذیت کی بات تھی کسی کو اپنے کردار کی وضاحت دینا، اور وضاحت بھی وہاں جہاں پر یقین ہونے کی امید بھی نہ ہو۔ وہ بنا نوک کے اندر داخل ہوگی۔ وہ سامنے ہی 2 فائلز کھول کر اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر نظر اٹھا کر اوپر دیکھا اور واپس فائلز پر جھک گیا۔ صحیح نصیب، آج ادھر کا رخ کیسے کیا؟ ارحم نے مسکرا کر ہلکے پھلکے انداز میں پوچھا تھا، لیکن وہ فاطمہ کو طنز لگا۔ وہ آگے بڑھی اور ارحم کے ہاتھ سے فائل لی اور بند کر کے ٹیبل پہ رکھ دی۔ وہ خاموشی سے اس کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھے گیا جو مستقل رونے کے باعث سرخ ہو رہی تھی۔ آپ نے جو دیکھا اور آپ جو سمجھ رہے ہیں وہ سچ نہیں ہے۔ آنکھیں پھر آنسوں سے بھری تھی۔ تم یہ کیسے ڈیسائیڈ کر سکتی ہو جب تمہیں پتہ ہی نہیں میں کیا سمجھ رہا ہوں؟ وہ اس کی آنکھیں اور اس کی حالت دیکھ کر سمجھ رہا تھا کہ وہ کیا سمجھ رہی ہوگی۔ آپ یہی سوچ رہے ہیں کہ میں کیا اتنے مہینے مجھے سمجھنے کے لیے کافی نہیں تھے فاطمہ؟
کہ اب تک میں اس قابل نہیں ہوا کہ تم مجھ پر اعتبار کر سکو؟ فاطمہ کی بات بیچ میں کاٹ کر اس نے سوال کیا۔ اسے تکلیف ہوئی تھی کہ وہ آج تک اس پر اعتبار نہیں کر سکی۔ وہ اسے اور حارث کو ایک ہی ترازو میں رکھ رہی تھی۔ بولو۔ فاطمہ کو خاموش پا کر اس نے پھر سوال کیا، پر وہ اب بھی خاموش تھی۔ کیا تم آج تک میری آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھنے میں ناکام رہی ہو؟ محبت کرتا ہوں میں فاطمہ تم سے، اور محبت کی بنیاد ہی اعتبار ہوتی ہے۔ تمہاری بے اعتباری نے مجھے بہت تکلیف دی ہے فاطمہ۔ دکھ سے بولتے ارحم کی آنکھوں میں بھی آنسو چمکے تھے۔ فاطمہ نے فوراً روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں بس صفائی دے رہی تھی کہ مجھے کسی صفائی اور کسی وضاحت کی ضرورت نہیں، تمہاری خود کی وضاحت کی بھی نہیں۔ میرا دل اور میرا اللہ تمہاری پاکیزگی کا گواہ ہے، اتنا کافی ہے۔ میری محبت کھوکھلی نہیں ہے فاطمہ۔ فاطمہ بے ساختہ اس کے سینے سے لگی تھی۔ ارحم کی شرٹ مٹھی میں دبوچے وہ ماتھا اس کے سینے سے ٹکائے روتی چلی گئی۔ ارحم نم آنکھوں سے مسکرایا اور اس کے گرد بازو لپیٹ دیے۔ روتے روتے ہچکیاں بن گئی تھی۔ وہ کسی کے سہارے، کسی کو اپنے غموں کا شریک بنا کے نہیں روئی تھی، لیکن آج ابھی ارحم کے سینے سے لگے اپنے سینے میں موجود گھٹن، تکلیف اور غبار نکال رہی تھی، اور یہ اس کے لیے بہت ضروری تھا۔ ارحم نے اسے رونے سے نہیں روکا تھا، وہ بس اس کے بال سے ہلا رہا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر تھپک رہا تھا۔ پھر آپ منہ موڑ کر کیوں گئے تھے؟ یونی میں جو وہ اسے حارث کے ساتھ دیکھ کر گیا تھا۔ اس کے سینے سے سر اٹھا کر اس سے دیکھتے پوچھا۔ تمہارے چہرے کی مسکان دیکھ کے۔ اسے مسکرا کر فاطمہ کا ماتھا چوما، اور اس بار فاطمہ نے کوئی اعتراض نہیں کیا، نہ ہی مزاحمت کی۔ مطلب؟ وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ مطلب یہ کہ تمہاری مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ تم میں اتنا حوصلہ ہے کہ تم اسے جواب دے سکو، اسے فیس کر کے اسے بتا سکو کہ فاطمہ ارحم کمزور نہیں ہے۔ اور اس وقت تمہاری وہ دل چلانے والی مسکراہٹ دیکھ کر میں بہت امپریس ہوا تھا، اور اگر میں اس وقت وہاں سے نہیں جاتا تو تم مجھ پر ڈیپینڈ ہو جاتی، اور میں یہ نہیں چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا میری بیوی اتنی بہادر ہو۔ اس کی بات سننے کے بعد فاطمہ نے واپس سر اس کے سینے پر ٹکا دیا۔ ارحم نے اپنی تھوڑی اس کے سر پر ٹکا دی۔ 5 منٹ بھی نہیں گزرے تھے جب وہ جھٹکے سے اٹھی تو ارحم جو اس کے سر پر تھوڑی ٹکائے بیٹھا تھا، تھوڑی پر ہاتھ رکھ کے کرا اٹھا۔ فاطمہ کا سر اس کی تھوڑی پر لگا تھا۔ پر آپ تو سندر سے محبت کرتے تھے۔ وہی مرغی کی ایک ٹانگ۔ اقرار و اظہار کے تمام مرحلوں کے بعد بھی وہ وہیں کی وہیں اٹکی تھی۔ ہاں کرتا تھا، بہت محبت، اور کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، لیکن سندر سے نہیں، فاطمہ ارحم سے۔ میں نے دنیا میں صرف 2 ہی عورتوں سے محبت کی ہے، ایک زینت الیاس میری ماں، اور دوسری فاطمہ ارحم الیاس یعنی تم۔ اس نے فاطمہ کا ہاتھ تھام کر اسے واپس قریب کیا۔ لیکن پھر یار فاطمہ، مکمل نہیں، پر تھوڑا بھروسہ تو کر لیا کرو۔ کیا ساری زندگی مجھے وضاحتیں دیتے گزارنی پڑے گی؟ اس نے فاطمہ کی بات بیچ میں ہی کاٹ کر منہ بنا کر بولا۔ فاطمہ نے مزید کوئی سوال نہیں کیا اور واپس اس کے سینے پر سر ٹکا دیا، پر اس بار ارحم نے اس کے سر پر اپنی تھوڑی ٹکانے کی غلطی نہیں کی۔ ارحم، میں نے آپ کو اور اس رشتے کو دل سے قبول کیا۔ وہ اس کے سینے سے لگی بولتی ارحم کو سکون دے گی۔ تھینک یو سو مچ۔ ارحم، میں نے آپ کو اور اس رشتے کو دل سے قبول کر لیا۔ اس سے ایک بار پھر دہرایا۔ میں نے سن لیا میری زندگی۔ اب ڈریم روم دیکھ سکتی ہوں نا؟ وہ اس سے فوراً الگ ہوئی۔ او ہاں ضرور۔ وہ مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام کر اسٹڈی سے باہر نکلا، اس کو لے کر ڈریم روم کے باہر آیا۔ نوب گھمائی۔ پہلے تو یہ لاک تھا؟ فاطمہ نے فوراً پوچھا۔ ہاں، بعد میں کھول دیا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اب تم اسے جب بھی کھولو گی جب ہمارے رشتے کو دل سے قبول کرو گی، اور میں چاہتا تھا کہ تم اس روم کو جلدی کھولو۔ فاطمہ کو دیکھتے کہا اور ساتھ ہی دروازہ کھول دیا، اور پھر فاطمہ کی نظر ڈریم روم پر ٹھہر گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کبھی اسے ایسا ڈریم روم ملے گا۔ وہ دروازے پر ہی سکتے میں کھڑی تھی، اس کی کیفیت دیکھ کر ارحم خوشی کی انتہا پر تھا۔ وہ یہی ایکسپریشن دیکھنا چاہتا تھا۔ جاری ہے۔